السلام علیکم، میں ہوں سویرا رخسار اور میں ہوں سلیم شہزاد۔ آپ سن رہے ہیں الفاظ کی خوشبو۔ زندگی لمحوں کا مجموعہ ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ہم اسے سالوں میں ناپتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور وہی لمحے جو کسی وقت ہمارا سب کچھ تھے، وقت گزرنے کے بعد کہیں بکھر سے جاتے ہیں، بس یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بکھرے لمحے۔ ہم بات کریں گے ان لمحوں کی جو آئے، گزر گئے اور شاید ہم نے انہیں محسوس ہی نہیں کیا۔ اچھا، آپ جانتی ہیں نفسیات میں ایک اصطلاح ہے ہیڈونک ایڈاپٹیشن۔ اس اصطلاح کا مطلب ہے کہ انسان خوشی یا غم یا کسی بھی جذباتی کیفیت کا آخر کار عادی ہو جاتا ہے۔ یعنی جو چیز کبھی نہیں لگتی تھی، دل کو خوش کرتی تھی، وہ وقت کے ساتھ معمول بن جاتی ہے۔ ایک نئی گاڑی، ایک نیا گھر، بچے کی پہلی مسکراہٹ یا ماں کی گود، سب کچھ آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی مسئلہ ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے لمحے بکھرنے لگتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یا تو ماضی میں جیتے ہیں یا مستقبل میں، حالانکہ اصل زندگی تو لمحے موجود میں چھپی ہے، لیکن ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو ایسے کئی لمحات میری زندگی میں آئے جن کو شاید میں مکمل طور پر محسوس نہیں کر پایا، اور مجھے یقین ہے آپ بھی اس سے ریلیٹ کر پائیں گی کہ زمانہ طالب علمی میں جب ہم سفر سے بخیر و عافیت گھر لوٹتے تھے تو ماں باپ کے چہرے کا اطمینان دیکھنے لائق ہوتا تھا۔ جی بے شک۔ لیکن ہم ان لمحوں کو شاید اپنے اندر سمو نہیں پائے۔ اسی طرح زندگی کے مشکل ترین لمحات کو اگر یاد کریں تو جب کسی مخلص ترین دوست نے ہمارا ہاتھ تھاما تو اس لمس کو محسوس کر پانا شاید یہ بھی ایک ایسا لمحہ تھا جسے ہم صرف گزار چکے ہیں۔ ایسا ہی۔ اور ان سب سے بڑھ کر یقیناً آپ کو میری یہ بات سن کر آپ محسوس کریں گے کہ یہ آپ کے دل کے قریب ایک لمحہ تھا، جیسے میرے دل کے قریب تھا۔ وہ تھا کہ جب ہمارے بیٹے محمد حسین نے پہلی مرتبہ مجھے بابا کہہ کر پکارا تھا۔ اچھا، یہ سب وہ لمحے ہیں جنہیں اب میں چاہ کر بھی شاید کبھی دوبارہ نہ جی سکوں۔ بالکل، میری بھی کچھ ایسی یادیں ہیں، جیسے 15 جولائی 2013 کی وہ اداس شام جب میں اپنی والدہ کی اکھڑتی سانسوں کو بوجہ اپنے بچپن کے مکمل طور پر خود کے اندر جذب نہیں کیا۔ یہ شاید وہ لمحہ جب ہماری بیٹی نے چلنا شروع کیا تھا پہلی دفعہ۔ بالکل بالکل، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، مشہور روسی نیاد، امریکی پروفیسر اور ماہر نفسیات، اگر میں ان کا نام ٹھیک طرح سے لے پاؤں، ڈاکٹر سونجا لیبومرسکی کہتی ہیں کہ خوشی کو محفوظ کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر بار بار شکر ادا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی موجودگی کو شعوری طور پر محسوس کریں، یعنی خود کو بار بار یاد دلائیں کہ یہی وہ لمحہ موجود ہے جو اصل خوشی کا باعث ہے۔ مائنڈ فلنس، یعنی لمحہ موجود میں مکمل طور پر جینا ہی اصل خوشی ہے۔ بالکل صحیح نوٹ کیا آپ نے، اور اسی کا نچوڑ ایکہارٹ ٹول اپنی کتاب دی پاور آف ناؤ میں کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ ریئلائز ڈیپلی that the present moment is all you ever have. Make the now the primary focus of your life. یعنی لمحہ موجود ہی دراصل اصل زندگی ہے۔ ہمیں اسی لمحہ موجود کو اپنی خوشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی توجہ کا محور و مرکز بنانا ہوگا، اسی پر اپنی توجہ کو مرکوز کیے رکھنا ہوگا، تبھی ہم حقیقی خوشیوں کو صحیح طرح محسوس کر پائیں گے، جن کی شاید ہماری زندگیوں میں آج کل بہت کمی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ کاش ہم اس وقت میں واپس جا سکیں، ان بکھرے لمحوں کو محسوس کر سکیں جو ہماری یادوں میں محفوظ تو ہیں لیکن اب کسی طور بھی ہمیں میسر نہیں آ سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم واقعی ان لمحات میں جیتے ہیں یا بس ان سے گزرتے ہیں؟ مثلاً جب ہم روز صبح خود کو صحت و تندرستی کی حالت میں پاتے ہیں تو کیا ہم ایک لمحے کے لیے، فقط ایک لمحے کے لیے رک کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ یا جب ہمارے بچے ہم سے لپٹتے ہیں تو کیا ہم انہیں دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ بالکل۔ یا جب کوئی شخص مشکل لمحات میں ہمارا ہاتھ تھام لے تو کیا ہم
اسے تحسین آمیز کلمات سے نوازتے ہیں. یہی وہ لمحے ہیں جو زندگی کی اصل دولت ہے, ہمارا اثاثہ ہے, لیکن شاید ہم وقت پر اس بات کو ریئلائز نہیں کر پاتے. آپ کے انہی خیالات کی توثیق کرتا ہوا ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے. Enjoy the little things in life, for one day you will look back and realize they were actually the big things. بالکل ایسے ہی ہے. اسی لیے ہمارا مشورہ یہی ہے اپنے سننے والوں کے لیے کہ ہر لمحے کو جئیں اور اس طرح جئیں جیسے وہ کبھی واپس نہیں پلٹے گا, کیونکہ وہ واقعی واپس نہیں آتا. ایک لمحہ, ایک مسکراہٹ, ایک آواز, سب کچھ ایک دن یاد بن جاتا ہے, تو کیوں نہ اسے یادگار بنایا جائے. بالکل. ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں, آپ کے بکھرے لمحے کون سے ہیں؟ کیا آپ بھی کسی لمحے کو دوبارہ جینا چاہیں گے؟ چاہتے ہیں آپ کہ ایک لمحہ ایسا واپس پلٹ کر آپ کی زندگی میں لوٹ آئے جسے آپ ہمیشہ سے اپنی یادوں میں پاتے ہیں؟ اپنی یادیں, اپنے لمحات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ہم انہیں الفاظ کی خوشبو کے ذریعے روشنی دیں گے. ملتے ہیں ایک اگلی قسط میں ایک نئی خوشبو, ایک نئے خیال کے ساتھ. تب تک کے لیے خود کو مت بھولیں, لمحوں کو مت کھوئیں. اللہ حافظ.